بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی بڑی مشہور آیہ کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کے حوالے سے آج ہم اس کا جو گرامیٹیکلی انسائکلوپیڈیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ اللہ پاک نے اپنے جو اس کے محبوب بندے ہیں، جو دنیا کا آرام، دنیا میں خواہشات، دنیا کی محبت، وہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اللہ پاک جب انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے ان بندوں کی شان مالک کل اپنے قرآن میں یہ فرما رہا ہے اعلیٰ کہ خبردار، بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو میرے ولی ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ رب سادہ معنوں میں یہ فرما رہا ہے خبردار، ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا، انہیں کبھی دنیا کا لالچ ہو، دنیا کے کھو جانے سے یہ کبھی غم زدہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ اہل اللہ کی ہمیں پہچان بھی دی جا رہی ہے کہ دنیا کا جب دنیا ان سے چھن جائے یا چھن رہی ہو، ان کے چہروں پہ ملال نہیں آتا، وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے اپنا تعلق اس اللہ کے ساتھ جوڑ لیا ہو۔ ان کے پاس دنیا آئے وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتے، دنیا جائے تو پھر وہ غمزدہ نہیں ہوتے۔ تو رب یہ کہہ رہا ہے نہ انہیں کوئی دنیا میں خوف ہے نہ انہیں آخرت میں۔ دنیا کا خوف بھی اللہ پاک ان کے جو دل ہیں، ان کے جو قلوب ہیں، ان سے ختم کر دیتا ہے، اور آخرت کا خوف بھی ان کے من سے ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے ہو گئے۔ اب اس میں آغاز دیکھیں پھر سے ایک بار، الا کہہ رہا ہے خبردار، خبردار۔ الا اسے کہتے ہیں حرف تنبیہ، کسی کو تنبیہ کرنی ہونا، او خبردار بھائی دھیان سے بات کرنا، خبردار سنبھل کے بات کرنا۔ دیکھیں ذرا کہ خبردار کہاں کہاں کہا جاتا ہے، جہاں حساس معاملہ ہو، نازک معاملہ ہو، وہاں کہتے ہیں خبردار، زبان سنبھال کے بات کرنا بھائی۔ سارے سب جانتے ہیں، پھر آپ کبھی بجلی گھر میں چلے جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، خبردار، ریڈنگ کے ساتھ۔ تو کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کبھی آپ واپڈا والوں سے جا کر پوچھیں، ان انجینئر سے، ان لوگوں سے جا کر پوچھیں کہ یہ آپ نے ہر کھمبے پر، یہ جگہ جگہ پر آپ نے یہ لگایا ہوا ہے خبردار، ڈینجرس، یہ کیا ہے؟ وہ آگے سے آپ کو کہیں گے کہ یار اصل میں ہمارے یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ان پڑھ بھی آتے ہیں، نادان بھی آتے ہیں، پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، اور بعد کو نہیں پتہ ہوتا اب یہاں پہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی نادان آئے اور جگہ جگہ پہ ہاتھ لگا کے دیکھتا پھرے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی حساس جگہ پہ وہ ہاتھ لگا لے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو جہاں پر حساس معاملہ ہو، نازک معاملہ ہو، دنیا میں کہیں پر جان جانے کا خطرہ ہو، جیسے نوگو ایریاز ہوتے ہیں، یہاں پاکستان کے اندر بھی جہاں پہ خاص اوزار پڑے ہوتے ہیں، ہتھیار پڑے ہوتے ہیں، ایسے پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر کے درمیان میں جگہ ہے، ایک بارڈر کا بالکل جو بارڈر کا ایریا ہے، وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے آگے نہیں جا سکتے، آپ آگے ڈینجرس ہے، بھی نہیں جا سکتے آگے، جائیں گے تو ہاتھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے بھی جہاں پر نازک معاملہ ہو، حساس ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، تو وہاں پر پڑھے لکھے لوگ کہہ دیتے ہیں خبردار، حرف تنبیہ وہ لکھ دیتے ہیں۔
ایسے ہی یاد رکھ لیں جہاں پر انسان کے ایمان جانے کا خدشہ ہو وہاں پہ اس مالک کل نے خبرداری کا بورڈ لگا دیا، خبردار۔ لیکن نماز ہے، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا اعلیٰ خبردار نماز دھیان سے پڑھنا، وما اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حج کا ذکر آیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جس کو اللہ پاک طاقت دے وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، حج کرے۔ جب یہ سارے معاملات ہیں ادھر کے ادھر، بھی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزے کا حکم آ گیا۔ اور یہاں پہ اللہ پاک نے خبردار نہیں کہا، اپنے نیک بندے جو اس کے ولی ہیں، جو اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کی خاطر دنیا کی محبتیں، لغزشیں، دنیا کی راحتیں قربان کر دیتے ہیں، مولا کے دین کو آگے پہنچاتے ہیں، پرموٹ کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کا ذکر کرنے سے پہلے مالک نے فرمایا خبردار، یہ حساس معاملہ ہے۔ باری تعالیٰ نماز کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، یہ چیزیں ارکان خمسہ ہیں، پھر اپنی توحید کا ذکر کرتا ہے، واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قل هو اللہ احد۔ یہاں پہ خبرداری کا بورڈ نہیں لگایا۔ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ کیوں کر رہا ہے؟ سوچیں ذرا۔ اگر کسی کے من میں یہ نہیں سمجھ آتی مقام ولایت، تو تھوڑا سا اپنے مائنڈ کو ایک دفعہ جو ان کے من میں پہلے خیالات ہیں ان کو سائیڈ پہ کریں، اللہ کے فضل کے ساتھ خدا کی قسم سمجھ آ جائے گی۔ رب کہہ رہا ہے لا خوف، خبردار، پھر ساتھ کہا ان، بے شک، اولیاء اللہ، جو میرے دوست ہیں بھائی، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اس لیے رب یہ فرما رہا ہے کہ اہل اللہ جو ہیں ان کے بارے میں بات کرنے سے پہلے بندے سوچ، مت سمجھ کے عام بندوں کی طرح ہیں۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا کہ والدین عام انسان کی طرح نہیں رہتے، عام لڑکی اور لڑکے کی طرح ان کی حیثیت پھر نہیں رہ جاتی۔ تو ان کی اولاد ہے تو تیرے لیے وہ عام نہیں ہے، وہ خاص درجہ رکھ گئے، اللہ نے انہیں خاص رتبہ عطا کر دیا۔ ایسے ہی جو اہل اللہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں بسر کر دی، حقیقی معنوں میں، رب کہہ رہا ہے وہ بھی عام نہیں ہیں۔ ان کے ذکر سے پہلے، ان کا ذکر خیر کرنے سے پہلے اللہ پاک خود فرما رہا ہے کیا؟ اللہ خبردار، ان کا نام ادب سے، ان کی بارگاہ میں جا تو ادب سے جا، تمیز سے جا، ان کی بارگاہ میں جا کے جوتے نہ اچھال۔ یہ کیسے ہیں اہل اللہ کو ماننے والے کہ ان کے مزارات پہ جا کے جوتے اچھالیں اور کہیں جی ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں؟ وہ جاہلوں کے ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے ماننے والے مزارات پہ جا کے جوتے نہیں اچھالا کرتے۔ اختلاف حق ہوتا ہے، اختلاف کرنا رائٹ ہے ہر ایک، یہ اسلام کا حسن ہے اختلاف کرنا، مگر کسی کے اختلاف کے بل بوتے پہ اس کے مخالف ہو جانا یہ پرلے درجے کی جہالت ہوتی۔ آپ نعرے لگائیں یا رسول اللہ کے، نعرے لگائیں آپ حضور سیدنا غوث العظم کے، نعرے لگائیں حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی کے، اور آپ کو مسجد کا بھی جا کے حیا نہ رہے، ڈوب برنے کا مقام نہیں، جہاں پہ رب کہہ رہا ہے الا انا، لگتا ہے ایسے طبقے نے صحیح معنوں میں نہ تو قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، اور نہ ہی یہ لوگ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اہل اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے پچھلے 2-3 سال سے تماشا بنا رکھا، کبھی نہیں سوچتے کہ دنیا میں ہم لوگ کیا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ کام تو رنجیت سنگھ نے بھی نہیں کیا تھا، اس نے تو مسجد میں گھوڑے، بادشاہی مسجد میں اس نے گھوڑے باندھ دیے تھے، لیکن حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کا احترام کیا تھا۔ تو ہم لوگ اس سے بھی گئے گزرے ہیں،
کہ وہاں پہ جا کے جوتے اچھالے؟ اگر کوئی یہی کام اغیار کر دے، یہ ہندوؤں نے انڈیا کے اندر انہوں نے بابری مسجد ڈھائی تھی، آپ لوگ جلوس نکالتے پھرتے تھے، انہوں نے تو مسجد گرائی تھی، آپ نے جا کے جوتے بیچ میں پھینکے، پھر ہلڑ بازی کی ان کے عرس کے موقع پر، جب ان کی وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ کیا تعجب ہے یار، میرے بیٹے کا کی سالگرہ ہو، میرے بیٹے کا کی شادی کا دن ہو، کوئی شخص میرا رشتہ دار کوئی آ کر، وہ چاہے میرا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آگے جوتے ایسے اچھالے، میں اسے اپنے گھر میں وہاں پہ رہنے دوں گا؟ میں اسے اپنا بھائی سمجھوں گا؟ میں کہوں گا بھی یہ کام تو میرا کوئی دشمن بھی نہیں کیا جو کام تو نے کر دیا۔ تو یہ جو کام ہم جا کے وہاں پہ کر رہے ہیں، تو یہ کام تو اغیاروں نے بھی نہیں کیا، جو ان کے نہیں ماننے والے، جو اہل اللہ کی ولایت کو نہیں مانتے، انہیں عام انسان سمجھتے ہیں، اس طرح کے کام تو کبھی انہوں نے بھی جا کے مزارات پہ نہیں کیے۔ اور ظالم انسان، تو کہاں سے اہل سنت ہو گیا؟ کچھ خدا کا خوف کر۔ یہ مزار، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں پر سکھ بھی آتے ہیں، ان ہستیوں کا کہ احترام کرتے ہیں۔ ہم سکھوں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، اس کا کیا ہے؟ آپ لوگ دور کی سوچ ہی نہیں رکھتے، کچھ سینس ہی نہیں رکھتے، بس اپنے ذاتی مفادات، ان پڑھ لوگوں کے پیچھے لگ کے اس طرح کے آپ لوگ ہلڑ بازیاں کرتے ہیں۔ سوچیں کبا میرے دوست، میرے بھائی، سوچیں ذرا، آپ کی جو حکومت بیٹھی ہے اوپر، ابھی موجودہ جتنے بھی ابھی تک ہم نے اپنے دور میں دیکھے ہیں، ان کو تو ایک بہانہ چاہیے کہ جی وہ کہیں گے جی ان کو تو پہلے پتا ہے، وہ تو پہلے کہیں گے عرس مناتے ہیں، یہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے، خرچہ ہوتا ہے، وہ تو پہلے بڑے تنگ ہوتے ہیں، کیونکہ سارے یہ بڑے بڑے مزارات جن سے انکم ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ تو پہلے ان کے انڈر ہوتے ہیں۔ اور وزراء جو ان کے ہوتے ہیں، جو وزیر جو ہوتے ہیں، وہ آپ 90% دیکھ لیں کیسے ہوتے ہیں۔ ان کو تو ایک بہانہ چاہیے کہ جی مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس لیے وہ آج نہیں تو اگلے، اسی طرح اگر 2-4 سال آپ نے مزید یہی کام کیا، کہیں گے جی اس کو آپ بند کر دیں، پھر آپ اپنے ہلڑ بازیاں ذرا کر لیں گے۔ خدا کے لیے جن کے کا احترام ہمیں رب سکھا رہا، وہاں پہ ڈبل چیزیں ہیں، ایک تو مزار شریف ہے، پھر ساتھ کیا ہے، مسجد شریف ہے، پھر ان کے عرس کا دن ہو، جس دن وہ اپنے رب سے دنیا میں اپنی زندگیاں بسر کی، اس انتظار میں کہ اس دن اللہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، ان کی خوشی کا دن۔ آپ اس خوشی کے دن میں کہتے ہیں نا، بابا بلے شاہ نے فرمایا نا کہ کتیا تیرا نہیں تیرے مالک دا منہ ماردا ہے۔ یار جن کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے ان کو تو آپ چھوڑ دیں، کم از کم مسجد کا تو احترام کر لیں، کم از کم حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کا تو احترام کر لیں۔ آپ احترام نہیں کر رہے تو اغیار کہاں سے کریں گے؟ وہ تو پہلے اس طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، دیکھو جی یہ ہیں ولی اللہ۔ شرم آنی چاہیے ہمیں، توبہ کرے اس معاملے پر۔ اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ولی سے جنگ کی اس نے اللہ کے ساتھ جنگ کی۔ ان کا اپنا احترام ہے، جب رب ہمیں احترام سکھا رہا ہے، اللہ کے رسول ہمیں ان درگاہوں کا احترام سکھا رہے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی مساجد کا احترام سکھا رہے ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اور بھائی کسی کے گھر میں جا کے آپ جوتے اچھال دینا، یہ ہلڑ بازی کر دیں تو وہ نہیں چھوڑتا، تو ہم عاشق رسول بنے پھرتے ہیں اور جا کے مزارات پہ جا کے یہ کام کرتے۔ اہل سنت بنے، اہل سنت بنے۔ اہل سنت کے اندر امن ہے، سکون ہے، حیا ہے، تمیز ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے۔ ہم تو ان ساری چیزوں سے آگے چلے گئے۔ اللہ پاک ہمیں ان مقدس ہستیوں کا حیا کرنے کی، اپنے گھر کے حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی چیز یاد رکھیں کہ ہم لوگ ہیں شخصیت پرستی کے پیچھے۔
پہلے مسجد نبوی میں ہم نے لوگوں کو جا کر وہاں پہ ایک جگ ہنسائی کا موقع دیا، پوری دنیا ہنسی کہ دیکھیں جی مسلمان ہیں۔ وہ سیاسی لیڈران تھے، اپنے انہوں نے ذاتی اپنے فائدے کے لیے انہوں نے اس میں الزام لگایا، انہوں نے اس پہ الزام لگایا، حقیقت میں سب ملوث تھے۔ ہم کہتے ہیں وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ سوچیں ذرا، کیا فرق رہ گیا؟ اسلام شخصیت پرستی کے پیچھے قطعاً نہیں جاتا۔ اختلاف ہوتا رہتا ہے ہمیشہ۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کسی کی بات نہ سنی جائے۔ جو کسی کی بات نہیں سنتا اختلاف ہونے پر، یاد رکھ لیں وہ پرلے درجے کا جاہل۔ ایسے جاہلوں کے ساتھ جو بات کرنے سے بہتر ہے جو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بٹ اگر وہ لیڈر ہے تو لیڈر تو نہیں کبھی بھی جا کر کہتے نعرے لگائیں، وہ یہ ہلڑ بازیاں کریں۔ لیڈر جو دلیل کا بات دلیل سے دیتے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، دلیل کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ وہ پھر عالم نہیں ہوتا، وہ ظالم ہوتا ہے جو جا کے جوتے اچھالے یا اس کے آگے برکر ایسے کریں۔ چلو ایک بار ہو گیا تھا، منع کرتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ماننے والے وہ ایک بار ایسی وہ نہیں کہ غلطی کرے، میں انہیں کہیں جی میرے ماننے والے ہو تو نیکسٹ ایسے کام نہ کرنا؟ کیسے ہو سکتا؟ نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہمارے استاد کا حکم ہے، ہمارے عالم کا حکم ہے، جو مجھے ماننے والے ہوں گے۔ اگر آپ واقعتا نہیں حضور داتا گنج بخش کے ماننے والے ہیں تو شخصیت پرستی کو چھوڑ دیں۔ جو شخص اس طرح کی حرکت کروائے وہ زمانے کا دجال ہے، اس سے بڑا کوئی فریبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، باادب بنائے، باحیا بنائے، با کردار بنائے، اور اپنے نیک بندوں کی سنگت عطا فرمائے۔ والسلام۔